اس ویڈیو پر اگر کوئی غریب کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا آیا ہے شخص، میں آپ کو پہلے وظیفہ بتا دوں، دیکھو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 1 2 اور 3 بار پڑھنے کے بعد اگر ٹھیک 3 منٹ میں آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ رہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے میرے دوستو، یہ تو میرے دوستو محرم کی 9 اور 10 تاریخ جمعرات اور جمعے کا وہ طاقتور عمل ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی اس کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ پچھلے سال تقریباً 7 سے 8 ہزار بندہ ان 2 دنوں میں اس عمل کو پڑھ کے ہزاروں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، یعنی کہ دولت کی بوڑیاں کندھوں پر تھی۔ یعنی کہ یہ عمل میرے دوستوں کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ عمل پچھلے سال یعنی کہ 2025 میں جن لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا، یقین کرے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو جب میں نے یہ عمل بتایا تو انہوں نے ایک بات پہلے کی، وہ کہتے رہے کہ ہم وظیفے پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہمارا وظیفوں پر اعتبار ہی نہیں رہا۔ میں نے ان کو اللہ پاک کی قسم کلمہ پڑھ کے یہ عمل دیا، یعنی کہ میں نے کہا اگر یہ عمل اثر نہ کرے، خدا پاک کی قسم میرا ایڈریس ہے، مجھے جوتے مار کر جانا۔ یہ عمل میرے دوستوں معمولی نہیں ہے۔ یہ ہر غریب، بیمار، لاچار، بے روزگار، قرضوں میں ڈوبے ہوئے بندے، اور دیکھیں مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ہمارے حالات بدلتے ہی نہیں ہیں۔ میرے دوستوں کیا وجہ ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، کیونکہ آج تک آپ کو سینے کے وہ راز سچے بتائے نہیں گئے۔ لیکن آج اگر آپ نے صرف 3 بار پڑھ لیا، دیکھیں اس عمل میں صرف 3 چیزیں ہیں، چوتھی چیز نہیں ہے۔ پہلے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی کہ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے استغفر اللہ، اور آخر میں میرے دوستو ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا سورہ کوثر پڑھ کے تھک گئے ہیں، دوستو میرے بچے آج تجھے تیری ماں کی قسم ہے صرف 30 سے 20 سیکنڈ اس پورے عمل کو لگتے ہیں۔ پڑھنا اسی جمعرات اور جمعے کو ہے، 9 اور 10 محرم کو اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں پہلے سورہ اخلاص کو ایک خاص ترتیب سے پڑھیں، پھر آپ نے استغفر اللہ، یا اللہ، یا محمد کو میری بتائی بھی ترتیب سے پڑھیں، پھر آخر میں وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ کوثر کا ایسا جادوئی عمل پڑھیں جو آپ کی غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا۔ یعنی کہ آپ میں سے کوئی اگر بہن بھائی یہ کہتا ہے نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی ہے، میں ہر وظیفہ پڑھ چکا ہوں لیکن میری غریبی ختم نہیں ہوتی، تو آج میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں میرے دوستو صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دیکھیں میں نے پچھلے سال ایک بہن، یعنی کہ میں نے یوں تو 7-8 ہزار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل پچھلے سال 9-10 محرم کو دیا، لیکن ایک بہن کی جب مجھے کال آئی تھی، یقین کریں وہ رو رہی تھی، وہ کہتی تھی چھت پہ کھڑی ہوئی ہوں، یعنی وہ کہہ رہی تھی میں چھت پہ سے کودنے لگی ہوں، مولوی صاحب بالکل بیزار ہو چکی ہوں۔ اور میں آپ کو بالکل اللہ کی قسم سچی بات کہہ رہا ہوں، 2025 کی بات ہے، پچھلے سال 9-10 محرم کو اسی دن جمعرات اور جمعے کا تاریخ کا یہ عمل تھا، اور اس عورت نے ہچکیاں بھر بھر کے مجھ سے بات کی۔ وہ کہتی ہے میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے پہ قرضہ ہے، میں شدید مشکلوں میں ہوں، 3 دن سے بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ میں نے کہا بی بی اللہ پر یقین رکھ، صرف 3 بار پڑھ لو، اگر تمہارے حالات نہ بدلے نا تو مجھے ساری زندگی بدوائیں دینا، کیونکہ مجھے اس عمل پر اتنا یقین ہے کہ میں اس عمل کو 3 سال پہلے میں نے حاصل کیا، اور ہر سال میں اس دن کا، ان 2 دنوں کا بے صبری سے انتظار کرتا ہوں کہ جب پہلی بار میرے دوستو یہ عمل میں نے 9-10 کو پڑھا، آپ یقین کریں پہلے ہی دن مجھے 80,000 روپے اللہ نے دیے، کسی انسان نے نہیں دیے، اللہ نے دیے۔ اب ایسے دیے کیونکہ دیکھیں یہ چھوڑ دیں کیسے دیے، کیوں دیے، آپ اللہ نے دیے ہیں، یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ بتا دوں گا کہاں سے آئے میرے دوستو تو پھر یہ معاملات جو ہوتے ہیں نا اللہ کے، میرے دوستو دوسرے دن کلمے کی قسم جانتے ہیں زندگی میں جب
दूसरी बार 10 मुहर्रम को मैंने यानी कि 9 तारीख को मैंने पढ़ा, फिर 10 तारीख को मैंने ये पढ़ा। मेरे दोस्तों मुझे उससे 21 लाख रुपए अल्लाह ने दिए। पिछले साल मैंने ये अमल पढ़ा। अब मेरे दोस्तों आप लोग झूठ समझेंगे, अल्लाह ने मुझे 34.5 लाख का पिछले साल मालिक बनाया। ये झूठी बात नहीं मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की करम नवाजी है। फिर पूरा साल दौलत बरसती रहती है। और देखें, अब बंदा एक दिन पढ़ता है ना तो पूरा साल अल्लाह की गैबी दौलत की बारिश इसके ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर बरसती है। यानी कि पढ़ने वाला अगर मांगने वाला हो तो अल्लाह पाक बांटने वाला बनाता है। वो औरत देख लें, इस औरत ने मुझे छत पे खड़े होकर मरते मरते वो मुझे कहने लगी कि मैं मरने लगी हूं, मेरा कोई जरिया आमदन नहीं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अपनी जान देने वाली हूं। तो मैंने कहा बीबी अपनी जिंदगी में इस छोटे से अमल को पढ़ ले। यकीन करें मेरे दोस्तों, इस औरत ने जैसे ही 9 तारीख को ये अमल पढ़ा, मरते दम यानी कि मरते वक्त इस औरत ने, जिसका शोहर नहीं, बच्चे भूखे, कर्जा सर पे, घर किराए का, घर में 3 दिन से फाके, इस औरत ने मेरे सामने फोन पर खड़े हुए जैसे ही अमल पड़ा और फोन पर ही थी वो, ठीक 10 मिनट के बाद इसकी जिंदगी में मेरे दोस्तों 10 लाख रुपए का ऐसा बंदोबस्त हुआ। इसका अपना रिश्तेदार गेट पर खड़ा हुआ दरवाजे बजा रहा था। वो कहती है फोन पर बात करते करते, मेरे दरवाजे पर कोई है। मैंने कहा लोग दरवाजे बजा बजा कर देकर जाएंगे, जा तुझे अल्लाह ने इनाम भेजा है। मैंने तो फोन रख दिया। अब इसने मुझे थोड़ी देर बाद फोन किया। वो कहती है मेरे पास आपके लिए अल्फाज नहीं है। वो कहती है मेरा अपना रिश्तेदार 10 लाख रुपए की रकम देकर गया है, जिसको मैंने अपने पास रखे हैं और मेरी जिंदगी इन पैसों ने संवार दी है। और वो शख्स कहता है कि अल्लाह ने अचानक मेरे दिल में पता नहीं क्या झटका डाला कि किसी भी हाल में तेरी बड़ी रकम की मदद की जाए, तू बड़ी परेशान है। और मैं फौरन पहुंच गया। मैंने कहा बीबी ये वो अमल है कि लोग दरवाजे खटखटाकर देकर जाते हैं। बहुत से लोग अपनी वीडियो के थंबनेल पे लिख देते हैं कि लोग दरवाजे खटखटा कर देकर जाएंगे। तो बेटा ऐसे अमल भी तो दो, ऐसी सच्ची तस्बीह भी तो दो। खाली लिखने से क्या होगा? देखें, मैंने लिखा नहीं है, लिखने से कुछ भी नहीं होता। लिखने से क्या होगा? लिखने में कुछ भी नहीं लिख दूं, लेकिन मिले तब ना। देखें, इस अमल को पढ़ते ही मिलता है, इस अमल को पढ़ने वाले को इतना मिलता है मेरे दोस्तों। देखो, अगर तुम्हारे पास नोटे दौलत रखने की जगह हो तो ही अमल पढ़ना, अगर तुम्हारे पास पैसा रखने की जगह हो तो ही अमल पढ़ना, वरना मत पढ़ना। मैं तुम्हें मेरे दोस्तों फिर कह रहा हूं, वरना मत पढ़ना। अगर तुम्हारे पास है जगह तो फिर पढ़ लो। फिर अब क्या करना है? अब सबसे पहले नंबर पर देखो, सबसे पहली चीज समझ लो, पहला वजीफा बताने लगा हूं, एक जुमला। मेरे दोस्तों अगर आपने स्किप कर दिया, स्किप की गुंजाइश नहीं है, समझ रहे हो बात को? अगर एक अल्फाज भी काट दिया तो कुछ भी ना मिलेगा। सिर्फ 30 सेकंड में यह अमल पढ़ना है। मैंने पूरा साल इंतजार के बाद ये दिन पाया है। मैं, आप यकीन करें, हर 15 मिनट के बाद ये अमल 9-10 को पढ़ूंगा और अल्लाह मुझे अगले 3 मिनट में नवाज देगा। मैं फिर पढ़ूंगा, अल्लाह मुझे फिर देगा। मैं फिर पढ़ूंगा, अल्लाह मुझे फिर देगा। देखो, मैं बीमार था, इस अमल ने मेरी बीमारी दूर कर दी, कर्जे माफ करवा दिए, मेरे बंद कारोबार को चला दिया। मेरी जो मुश्किल थी इस अमल को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर मांगता हूं, मुझे मिल जाता है। खुदा पाक की कसम मिलता है मेरे दोस्तों, ये कोई झूठी बात नहीं है। मैंने इस अमल को इस तरह पिछले साल मेरे 208,000 बहनों भाइयों पर यह अमल आजमाया, इनको अमल दिया। इस अमल को पढ़ते ही दौलत का ये एटम बम है, यानी कि पूरी दुनिया की तमाम तस्बीहात को एक पलड़े पे रख दो और सूरह कौसर, सूरह इखलास और अस्तगफिरुल्लाह का ये अमल, ये 3-4 चीज़ें। सूरह इखलास आपने, हमने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं आपको अभी इसी वक्त जो सूरह इखलास के साथ जो
ترتیب بتاؤں گا. دیکھیں سورہ اخلاص تو بچہ بچہ پڑھتا ہے, بچے نے سورہ اخلاص پڑھی ہوئی ہے. اب آپ خود بھی کہیں گے یعنی کہ ہم نے تو سورہ اخلاص یا اللہ یا محمد سورہ کوثر استغفر اللہ بہت بار پڑھی ہوئی ہے. لیکن میرے بیٹے دیکھیں اس عمل میں تینوں چاروں چیزوں کے ساتھ ایک خاص خفیہ ورڈ بھی شامل کرنا ہے. اس عمل کی جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, جو یعنی کہ ناممکن کو ممکن کرنے والا اللہ والوں کا عمل ہے. خدا کا واسطہ سن لو, خدا رسول کا واسطہ میرے غریب بہنوں, اگر اس ویڈیو پر آ گئے ہو نا تو آج 9-10 محرم کی دن اور رات میرے دوستوں کسی وقت بھی میری ویڈیو آئے, آپ نے اگر اس ویڈیو پر آ گئے ہو, کسی بھی حال میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کتنی بھی آپ کو مجبوری ہو, کتنی بھی ٹک ٹاک میں دنیا داری میں اگر آپ لگے ہوئے ہو, لیکن اگر یہ عمل چھوڑ دیا میرے دوستو تو میری نظر میں میرے دوستو آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہوگے. آپ کو اپنا ہی اگر اپنے آپ کے ہی آپ نہیں ہو تو پھر میں کیا بول سکتا ہوں میرے دوستو. آپ کو اگر اپنے گھر سے, اپنے حالات سے, اپنی غریبی سے محبت نہیں ہے دوستو تو میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں اگر کچھ پانا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب پہلے وظیفے کو بڑی توجہ سے دیکھیں. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قرآن مجید کی 112ویں سورت ہے. اللہ پاک فرماتے دیکھیں قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یعنی کہ اللہ ایک ہے, رزق دینے والا بھی ایک, یعنی کہ اللہ صمد ہے, یعنی وہ بے نیاز ہے, سب اس کے محتاج ہیں اور وہ نہ کسی کا محتاج ہے نہ اس جیسا کوئی. الصمد کا لفظ میرے دوستو علماء فرماتے ہیں الصمد وہ ہے جس کی طرف ہر ضرورت میں رجوع کیا جائے, یعنی جب رزق بند ہو, کاروبار رک جائے, گھر میں تنگی ہو, دل پریشان ہو تو جس دروازے پر دستک دو وہی دروازہ کھلتا ہے. دوستو بھائیو بہنوں, نبی پاک نے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کی 1/3 کے برابر. سوچئے صرف 4 آیات اور اجر اتنا عظیم. ایک صحابی تھے, وہ ہر نماز میں اس سورت کو لازمی پڑھتے تھے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہر رکعت میں یہی سورت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کیوں. انہوں نے جواب دیا کیونکہ اس میں اللہ کی صفت بیان ہوتی ہے اور میں اپنے رب کے صفت سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اسے خوشخبری دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. دوستو جس بندے سے اللہ محبت کرے کیا اس کے رزق میں برکت نہیں آئے گی؟ کیا اس کے دروازے بند رہیں گے؟ کیا وہ غریب رہے گا؟ کیا وہ آج میرے دوستو تکلیف پریشانی میں رہے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے دوستو, یہ میں مان نہیں سکتا. میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے, صرف 3 منٹ میں بڑے سے بڑا قرضہ دور. آج جمعرات یا جمعے کے دن تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا, یہ تنگ دستی کا دبا, یہ بیماری کا دبا میرے دوستو تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. میرے دوستو یاد رکھنا رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا, رزق میں شامل ہے سکون, عزت, محبت, صحت اور غیر متوقع آسانیاں جو اچانک نصیب ہو جائیں. جب بندہ اللہ صمد کو مان لیتا ہے دوستو تو وہ مخلوق سے امید ہٹا کر خالق سے جوڑ لیتا ہے. اور یاد رکھو قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ ہو. جب تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو تو تم اعلان کرتے ہو کہ میرا رب ایک ہے, میرا رازق ایک ہے, میرا سہارا ایک ہے. یقیناً یہی دولت کو یعنی کہ کھینچ کر لے کر آتا ہے. یہ یقین میرے دوستو صحابہ کرام کا یقین ایسا تھا کہ وہ مادی یعنی کہ اسباب سے زیادہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے. حضرت ابو بکر کا حال دیکھو, گھر میں کچھ نہ ہوتا مگر یقین کامل ہوتا, کیونکہ جب دل یعنی کہ ابس سے جڑ جائے تو فکر میں دولت بھی آتی ہے. میرے دوستو سورہ اخلاص اصل میں اعلان ہے یا اللہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, بس تو کافی ہے. اور جب بندہ یہ کہہ دے اللہ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں کافی ہوں تو میں ہی سب کچھ دے دوں گا. دوستو تم جو رزق, برکت, کامیابی, عزت, سکون
سب تم نے مانگنی ہے تو اس کا راز صرف مانگنے میں نہیں بلکہ یقین میں ہے۔ میرے دوستو دیکھیں سورہ اخلاص تمہیں یقین نہیں بلکہ یقین نہیں دیتی، دیکھیں تمہیں حوصلہ بھی دیتی ہے۔ کوئی تمہارا رازق ہے، یعنی کہ تمہارا رزق روک کوئی بھی نہیں سکتا، کوئی تمہاری قسمت چرا نہیں سکتا، کوئی تمہیں نقصان دے نہیں سکتا جب تک اللہ ابد نہ چاہے۔ دوستو اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکت اترے، اگر تم چاہتے ہو قرض ختم ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو قسمت پلٹے، تو اپنے دل کو اللہ یعنی کہ اللہ سے جوڑ لو، اور رب کسی کے دروازے پر میرے دوستو، وہ رب جس کے دروازے پر کائنات جھکتی ہے، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دیکھیں آپ اپنی زندگی میں میرے دوستو سورہ اخلاص کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میرے دوست احباب کہتے ہیں کہ جناب ہم سورہ اخلاص پڑھ کے تھک گئے ہیں، تو آج 9 اور 10 محرم کو جمعرات اور جمعہ سب سے پہلے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلا کام میرے دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے دوستو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ دیکھیں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ نے سورہ اخلاص، یا اللہ یا محمد، پھر سورہ کوثر، استغفر اللہ، آپ نے ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ اب اس طرح آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے خاص ترتیب سے پڑھنی ہے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی زندگی میں نہ پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی۔ یہ میرا چیلنج ہے میرے دوستوں، میں آج پوری دنیا کے تمام غریبوں کو، تمام بیماروں کو، تمام پریشان لوگوں کو، تمام بے اولادوں کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ اس جیسی تجویز، جیسا وظیفہ تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب آپ نے میرے دوستوں 9 اور 10 محرم کو جمعرات اور جمعہ اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، دیکھیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے درود شریف پڑھیں عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ اور یاد رکھیے گا عمل تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے۔ دیکھیں اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں، دنیا داری میں، دوستی یاری میں، اور ساتھ میں وظیفے پڑھتے ہیں۔ اللہ والو اس طرح وظیفے اثر نہیں کرتے۔ جب بھی عمل کرو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو، کیونکہ جتنا زیادہ میرے دوستو یقین ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ 7 سے 8 ہزار بندہ پچھلے سال مالدار ہو چکا ہے، 1 2 50 100 بندوں کی بات نہیں میرے دوستو۔ میں نے خود اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو دور کیا ہے۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے، یعنی کہ یہاں عمل پڑھو یہاں دولت کی بارش ہو جاتی ہے، یہاں عمل پڑھو یہاں بیماری، پریشانی، تکلیف جڑ سے دور ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں آپ نے 9 اور 10 محرم کو جمعرات اور جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی میرے دوستو درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے دوستو قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں سورہ اخلاص اس طریقے سے آپ نے ہزاروں لاکھوں بار پڑھی ہوگی، لیکن آج آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے۔ وہ نام جانتے ہیں کون سا ہے؟ اور جب سورہ اخلاص کے پڑھتے ہی آپ لوگ اس نام کو 3 بار پڑھتے ہیں، دیکھیں اس عمل میں سورہ اخلاص صرف 1 بار پڑھنی ہے، اور اس کے فوراً بعد 3 بار اللہ پاک کا وہ نام پڑھنا ہے جو اس سورہ اخلاص کی طاقت کو، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ بڑی توجہ، بڑے دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔
अब आपने फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ कर लिया। देखिए, कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें। देखें, जब आप दूसरे नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद पर पहुंचेंगे, देखिए टोटल 3 चीज़ें पढ़नी है, चौथी चीज़ नहीं पढ़नी। अगर चौथी चीज़ मेरे दोस्तों होती तो मैं आपको कहता कि चौथी चीज़ भी पढ़नी है, लेकिन 10 और 9 मुहर्रम को देखिए कोशिश करना 9 मुहर्रम जुमेरात जो आज है ना, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त पढ़ लेना। क्योंकि जितना पढ़ेंगे ना, जैसे अभी आप पढ़ेंगे तो 3 मिनट बाद जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। 3 मिनट बाद मुश्किलें, परेशानियां, कर्जे, बीमारी, तकलीफें दूर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी जिंदगी संवरेगी कि आप कहोगे कि ए मौलवी तूने ये अमल पहले क्यों नहीं दिया। अब आपने 9-10 मुहर्रम को तन्हाई में बैठकर कोशिश करना कि अमल को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर दुरूद शरीफ ना पढ़ सके तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है मेरे दोस्तों, जानते हैं कौन सा है? अब आपने पहला वजीफ़ा बताई भी तरतीब से, बताए हुए तरीके से सूरह इखलास के साथ जो मैंने जुमला तरतीब बताई पढ़ ली। अब आपने फौरी तौर पर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है और फिर सूरह कौसर को पढ़कर अमल ख़त्म करना है। इतनी सी बात है, 3 चीज़ें पढ़नी है 9-10 का। ये गौसे पाक का तोहफ़ा है जिसे पिछले साल पढ़कर मैंने लाखों हासिल किए। मैं 3 सालों से इस अमल को पढ़ता हूँ और आज मैंने पूरे साल के बाद ये मौका पाया है। इन 2 दिनों में मैं भी लगातार ये अमल पढ़ता रहूँगा, अपनी हर मुश्किल, परेशानी और गैबी खजानों को हासिल करूंगा। और जिस बहन भाई ने आज इस वीडियो पर जो भी दुखियारा परेशान आया है, अगर आज आपने ये वीडियो देख ली तो मेरे नज़दीक आप मेरे दोस्तों दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं। आपकी ऐसी झोली भरेगी, ऐसी अलमारी भरेगी कि आप कहोगे कि काश मैंने ये अमल पहले पढ़ा होता तो मैं यूं ही दर दर की ठोकरें ना खाता, मैं लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। मेरे दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। आज मिले तो आज पढ़ लेना, कल मिले तो कल पढ़ लेना। जिस दिन पढ़ोगे उसी दिन अल्लाह की गैबी खजानों को अपनी आंखों से देखोगे। अब आपने फौरी तौर पर अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा सूरह कौसर के साथ भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपने या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने। देखिए, तमाम वजीफे 3-3 बार पढ़ने, लेकिन मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ने हैं। अब या अल्लाह या मोहम्मद के साथ वो कौन सा जुमला शामिल करना है जिससे पढ़ते ही लोग दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ये ले बेटा, अल्लाह ने इनाम भेजा है। देखिए, आपने सूरह इखलास पढ़ ली और जो मैंने जुमला आपको बताया था वो आपने पढ़ लिया। फिर आपने या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। इस जुमले को मामूली ना समझना, ये 9 और 10 तारीख के दूसरे नंबर वाले वजीफे के साथ आपने लाजमी शामिल करना है। या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। आपने या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे का वजीफा सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ लिया। अब आखिर में आपने सूरह कौसर के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है जिससे पढ़ते ही रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आएगा। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में या रब्बना लिखें और दिल से लाइक भी करें अगर सूरह कौसर से मोहब्बत है। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मेरे दोस्तों, आपने सूरह कौसर को जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज सूरह कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 1 बार पढ़ना है। और 1 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, क्योंकि सूरह कौसर के साथ आपने या रब्बना का ऐसा जादुई अमल शामिल करना है। लेकिन ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। अब आप कहें मैं एक वजीफा पढ़ लूँ फिर फ़ोन पर लग जाऊँ ना, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है। एक वजीफा भी यहाँ से वहाँ हो गया तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखें, मैंने बिना किसी लालच के ये वीडियो बनाई है। आपने 9-10 मुहर्रम को दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह इखलास पढ़ा और सूरह इखलास के साथ जो मैंने जुमला बताया आपने पढ़ लिया। फिर या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे का वजीफा पढ़ लिया। फिर 1 बार आपने सूरह कौसर पढ़ ली, यानी कि इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 1 बार सूरह कौसर को पढ़ने के बाद आपने बिल्कुल आखिर में या रब्बना का जादुई अमल कितनी बार कैसे पढ़ना है? या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना 11 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर मांगे। मेरे पार ना हो तो फिर मुझे कहना।